ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایڈیشن آف باتوں باتوں میں ہوں پیرزادہ سلمان اور میں خلیل ناصر۔ خلیل بھائی، آج ایک اداسی سی ہے کچھ میری آواز سے، آپ کو لگ رہا ہوگا، آپ بھی جانتے ہیں کہ گزشتہ ایک ہفتے میں یا 10 دن میں دو بہت اہم ہمارے ملک کے، ہمارے معاشرے کے صاحب نظر دانشور اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک تو امجد اسلام امجد، اور پھر ضیاء محی الدین صاحب۔ اب یہ دونوں اتنے بڑے نام ہیں کہ کیا کہا جائے، اور موت سے بڑی کوئی اٹل حقیقت نہیں ہے دنیا میں، کچھ بھی کہیے لیکن موت تو سب کو آنی ہے۔ لیکن معاشرہ، میں سوچتا ہوں کہ معاشرہ جس ایک ڈی انٹلیکچولائزیشن کے دور سے گزر رہا ہے، جہاں علم و دانش کی اب شاید وہ اہمیت نہیں جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی، اس میں ان جیسے لوگوں کا جانا ایک گھسی پٹی سی بات ہے، لیکن وہ جو خلا ہے وہ ایسا بڑھ گیا ہے کہ مجھے بہت ہی، میں بڑا اداس سا ہوں۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، اصل میں دونوں امجد اسلام امجد صاحب بھی اور ضیاء محی الدین صاحب بھی، دونوں کا یہ معاملہ تھا کہ بڑے لوگ تھے، لیجنڈز تھے۔ اور ضیاء محی الدین صاحب خاص طور پہ، میں تو اپنے بچپن سے ان کو، جس وقت بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کا زمانہ تھا اور ان کا ضیاء محی الدین شو آتا تھا، اور اس وقت کے مشہور ترین شوز میں وہ جو ہے شو ہوتا تھا، تو اس وقت سے میں ان کا مداح بھی تھا۔ اور میرے خیال میں کہ جو بھی آدمی اردو ادب سے اور شاعری سے دلچسپی رکھتا ہے اور اردو سے دلچسپی رکھتا ہے، اس فرد کے لیے جو ہے ضیاء محی الدین صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے اردو میں تحت اللفظ کو ایک بالکل نئی جہت دی، اور بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے علاوہ کسی نے یہ کام کیا ہی نہیں۔ اور جو ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اردو کے بہت ساری نثر پارے اور شاعری اور یہ چیزیں اگر ضیاء محی الدین صاحب ان کو نہیں پڑھتے تو شاید دنیا ان سے واقف بھی نہیں ہوگا۔ بہت اہم بات، مثلاً یہ کہ اسد محمد خان صاحب خاکہ نگاری کا بڑا نام ہے، کیا شک ہے، اور انہوں نے باسودے کی مریم لکھا، انہوں نے مئی دادا لکھا اور کئی خاکے لکھے، لیکن یہ دو خاکے خاص طور پر جب ضیاء صاحب نے ان کو پڑھا تو جو مطالعے میں ان کا وہ اثر جو ہے مطالعہ کرنے والے پہ نہیں ہوتا تھا جو سننے والے پر ہوا۔ کیا کہنے، وہ امر کر دیا انہوں نے۔ اسی طرح غالب کے اشعار، علامہ اقبال کی نظمیں، نون میم راشد کی نظمیں، فیض صاحب کی نظمیں، تو ایک بالکل نیا جو ہے ٹرینڈ ضیاء محی الدین صاحب نے اردو ادب کو اور اردو پڑھنت کو جو ہے وہ دیا۔ یہ بالکل صحیح۔ اب آپ نے چونکہ نثر پاروں کا ذکر کر دیا، میں نے ایک مضمون بھی لکھا ان کے انتقال کے بعد جو خاصا پڑھا گیا، کیونکہ میرا ایک ضیاء صاحب سے ذاتی تعلق بھی تھا، اور میں کوئی جب سے انہوں نے ناپا نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کی بنیاد رکھی، اور تو میرا اور میں نے پھر وہاں جو ڈرامے ہوتے تھے، جو پروگرام ہوتے تھے، ان پہ میں ریویو لکھتا تھا، تو وہ بہت بغور پڑھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے بلایا، یہ صاحب کون ہے پیرزادہ سلمان؟ تو مجھے ارشد محمود صاحب کا فون آیا کہ ضیاء صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ بہت پرانی بات ہے، 14-15 برس پہلے کی، تو میرا ان سے کوئی 14-15 برس کا تعلق ہے ضیاء صاحب سے۔ تو میں گیا، اور وہ میرا ریویو جو تھا باقاعدہ، میں فخر کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے ریویو کی انہوں نے لائنیں باقاعدہ انڈر لائن کیے گئے تھے کچھ جملے، اور مجھ سے بات کی، اور میرے ریویو کے بارے میں اور میری باتوں سے جو میں نے تنقید کی تھی ڈرامے پہ، آغا حشر کا ڈرامہ تھا، تو اس کے بعد ہمارا ایک تعلق بن گیا۔ مجھے بہت شفقت سے پیش آتے تھے مجھ سے وہ۔ اور آپ نے جو نثر پاروں کی طرف اشارہ کیا، بالکل ٹھیک۔ دیکھیے، یہ یوں ہے کہ ہمارے ہاں شاعری پڑھنے کا جو رجحان تھا، ایسا نہیں کہ پہلے نہیں تھا، جسے پڑھن تب کہا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم کیوں کہا جاتا ہے، یہ پڑھنے کا رجحان پہلے سے موجود تھا۔ زید بخاری صاحب کی مثال ہے، لیکن ضیاء صاحب کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اس کو ایک آرٹ فارم میں تبدیل کر دیا، خاص طور پہ شاعری پڑھنے کو رجحان کا، اور نثر بھی آپ نے بالکل وجہ فرمایا۔ لیکن میں شاعری میں اس کو اس لیے زیادہ داد دیتا ہوں اور قدر سے دیکھتا ہوں کہ ایسے شاعر جن کو پڑھنا کسی سو کال نام نہاد، ہم جیسے نام نہاد پڑھ لکھوں کے لیے بھی مشکل ہوتا تھا،
ان کو پڑھ کے انہوں نے ایسا کر کے پیش کیا کہ جیسے کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے، وہ ہمارے آمنے سامنے کی چیز ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال نون راشد ہے. دیکھیے راشد جو ہے اس کو پڑھنا سمجھنا تو دور کی بات، پڑھنا بھی مشکل ہے، لیکن ضیاء صاحب نے راشد کو پڑھا اور ایسا پڑھا کہ وہ عام لوگ جو شاعری کو بھی شاعری کی سے پیار کرتے ہیں، انہوں نے بھی راشد کو پڑھنا شروع کر دیا. اب دیکھیے راشد کس قدر مشکل، اور اس میں خاص بات ہے لوگوں کے لیے میرا خیال ہے میں شیئر کرتا چلوں کہ ضیاء صاحب چونکہ انتہائی ذہین اور ان کو زبان سے عشق تھا، تو ان کو معلوم تھا کہ شاعری کے لیے یا کسی بھی اچھے فن پارے کے لیے آہنگ کی کیا اہمیت ہے، جسے انگریزی میں ردم کہتے ہیں. آہنگ کی جو اہمیت تھی اس کا ان کو علم تھا، اور وہ چونکہ اس کو ان کو ادراک تھا تو اسی حساب سے وہ چلتے تھے. اب میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اب دیکھیے جب میں پڑھوں گا آپ کو اچھا لگے گا جو ضیاء صاحب نے پڑھا ہے، لیکن یہ آسان چیز نہیں ہے جو انہوں نے پڑھی ہے کہ حرف ناگفتہ کے آزار سے ہوشیار رہو، کوئے برزن کو در و بام کو شولوں کی زباں چاٹتی ہو، وہ دہن بستہ و لب ڈوبتا ہو، ایسے گنہگار سے ہوشیار رہو. اب یہ مشکل چیز ہے، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ راشد کا کلام ہے، لیکن جب وہ پڑھتے تھے تو اس کا جو آہنگ ہے وہ پہلے دلوں کو چھوتا تھا. ردم کیونکہ شاعری از آل اباؤٹ ردم، شاعری کا کھیل ہی آہنگ کا، الفاظ کو آپ ایسے جوڑتے ہیں کہ اس میں آہنگ پیدا ہوتا ہے. اور ضیاء صاحب نے یہ کام اتنی خوبصورتی سے کیا کہ جس شاعر کو بھی پڑھا ایک تو، اور پھر ان کی آواز میں ایک خاص کھنک تھی، ایک خاص طرح کی کھنک تھی جو شاعری کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. جب انہوں نے پڑھا ان کو تو لوگوں کے دلوں تک پہنچی بات. اور یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس فیلڈ میں نہ ان سے پہلے کوئی تھا نہ ان کے بعد کوئی ہے. تو اب مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. اچھا پھر ہمارے ہاں پاکستان میں بین الاقوامی سطح پر اگر کسی فنکار نے سب سے پہلے شہرت پائی تو وہ ضیاء صاحب تھے. ہالی ووڈ میں نام کمانا، لارنس آف عربیہ، ڈیوڈ لین اتنا بڑا ڈائریکٹر، اس کی فلم میں کام کرنا، پیسج ٹو انڈیا ایک بہت بڑا ناول جس پہ ڈرامہ ہوا تھیٹر میں، اس میں ڈاکٹر عزیز کا کردار، سب انہوں نے اس کو لافانی کر دیا. تو یہ سب کام ہیں جو اب سوچتے ہیں کہ اتنا زیادہ کام کرنے والا آدمی، اتنا ٹیلنٹڈ آدمی. اچھا پھر امجد صاحب کیا کہیں گے امجد صاحب کے بارے میں؟ آپ کو بہت ان کو یاد ہے شعر امجد صاحب کے. امجد صاحب کو جو ہے مطلب نوجوانی میں میرے خیال میں امجد صاحب کو جو سب سے زیادہ پسند کیا وہ نوجوان نسل نے پسند کیا. واہ. ان کی نظمیں اور ان کی شاعری اور بیسکلی امجد صاحب بہت اچھے انسان دوست آدمی بھی تھے. میں نے ان کی یہ خصوصیت دیکھی، بلکہ میں نے 2-3 پروگرام ایسے اٹینڈ کیے جو مطلب چیریٹی جس کو ہم کہتے ہیں کہ چیریٹی کے لیے، اور وہ ہر وقت حاضر ہوتے تھے، چاہے مطلب وہ بیمار ہوں یا کچھ بھی ہو، لیکن وہ ایسے پروگرامات میں جو ہے وہ آ جاتے تھے. اور انہوں نے جو موضوعات چنے وہ لوگوں کے عام زندگی سے قریب تر تھے. مطلب یہ کہ اپنے بیٹے کو جو کے حوالے سے انہوں نے جو نصیحت کی، اور وہ بہت اچھی نظم ہے، اور پھر چھوٹی چھوٹی مختصر نظمیں 4-4 5-5 لائنوں کی. تم جس خواب میں آنکھیں کھولو اس کا روپ امر، تم جس رنگ کے کپڑے پہنو وہ موسم کا رنگ، تم جس پھول کو ہنس کر دیکھو وہ نہ کبھی مرجھائے، تم جس حرف پہ انگلی رکھ دو وہ روشن ہو جائے. کیا کہنے، سبحان اللہ. تو یہ جو امجد صاحب کی ایک تو زبان ان کی بڑی سادہ، اور مطلب کوئی بہت زیادہ اس کے اندر کیا کہنا چاہیے فلسفیانہ پن نہیں، آسانی سے چیزوں کو جو ہے بتا دینا. دوسری جو بات آپ نے ضیاء صاحب کے حوالے سے کی اور ناپا کے حوالے سے کی، تو ایک تو مجھے جو ہے ایک سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ بنیادی طور پر تو ضیاء صاحب بھی پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، فیصل آباد کی پیدائش تھی، قصور میں پلے بڑے، قصور میں پلے بڑے. لیکن یہ جو ایک حقیقت ہے اور ہم سب اس کو مطلب اس کا ادراک بھی ہے ہمیں، اور ہم اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ اردو کی جو خدمت پنجاب نے کی ہے، کیا شک ہے، تو مطلب وہ کسی اور مطلب خود اردو بولنے والوں نے شاید اتنی خدمت نہیں کی. اور ایک چیز جو بس مجھے تھوڑا سا جس نے مطلب یہ صرف میرا احساس بھی ہو سکتا ہے کہ ضیاء صاحب نے جو شاگرد تیار کیے
ان میں مسئلہ یہ کہ وہ سب ضیاء صاحب کو کاپی کرتے ہیں. انہوں نے اپنا کوئی اسلوب، اپنا کوئی طریقہ، اپنا کوئی لہجہ جو ہے نا وہ نہیں نکالا. تو ہم شاید مطلب ضیاء صاحب کے بعد ہم کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آتا کہ جس کو ہم کہیں کہ جی ان کا متبادل ہے. مطلب جو بھی اگر وہ پڑھے گا تو وہ صرف ضیاء صاحب کی نقل کرے گا اور کچھ. یہ بہت اہم بات کی آپ نے. اچھا اب یہ اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. جو میری پہلی ملاقات تھی ضیاء صاحب سے 14-15 برس پہلے، جس کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، اس میں آغا حشر کا ایک کھیل تھا، اور اس میں ایک لڑکا جو بہت بڑا ایکٹر بن گیا، فلموں میں بھی کام کرتا ہے، ناپا گریجویٹ ہے، اور وہ بڑا اہم نام نہیں دانستہ اس کے لیے، بہت اچھا اداکار ہے. تو وہ اداکاری کر رہا تھا. تو میں نے اس میں جو آپ نے بات کی نا، یہ میں نے لکھ دی اپنے ریویو میں ڈرامے کے. میں نے لکھا کہ یہ لڑکا بہت اچھی اداکاری کر رہا تھا، لیکن اگر آنکھیں بند کریں تو ایسا لگتا تھا ضیاء محی الدین بات کر رہا ہے. جی بالکل. اچھا یہ میں نے ریویو میں لکھ دیا. ضیاء صاحب سے جو میری پہلی ملاقات ہے وہ اسی نسبت سے تھی. تو جب انہوں نے مجھے طلب کیا اپنے دفتر میں، اور کچھ میرے لیے کچھ 1-2 تعریفی جملے بھی، لیکن پھر کہنے لگے یہ ابھی سنیے گا، یہ ٹپیکل ضیاء صاحب ہیں. یہ کہنے لگے بھائی پیرزادہ صاحب، آپ نے جو یہ اس لڑکے کے بارے میں آپ نے لکھا ہے کہ یہ میرا پرتو ہے. تو میں نے کہا ضیاء صاحب ممکن ہے کہ آپ مجھ سے اتفاق نہ کریں، لیکن میں نے تو اس لڑکے کو جب سنا تو مجھے ایسا لگا کہ وہ آپ سے اس میں کوئی برائی کیا ہے اگر آپ سے متاثر. لیکن یہ کہ مگر چونکہ ضیاء صاحب کا جو بالکل آپ نے درست اس کا نشاندہی کی، ضیاء صاحب کی شخصیت اس قدر ٹاورنگ تھی، بڑی تھی، کہ آپ ان سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. جن لوگوں کو آپ سوچئے وہ پڑھا رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے حصار سے نکل آئیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ذہین آدمی ہوگا اسے معلوم ہے کہ اوریجنیلٹی کتنی اہم چیز ہے عظمت کے لیے. دنیا میں کوئی عظیم آدمی بغیر اوریجنل ہوئے عظیم نہیں ہوا. وہ غالب ہوں، وہ شیکسپیئر ہوں، وہ اقبال ہوں، اوریجنل. پیرزادہ قاسم کا ایک شعر ہے، عجب ہنر ہے کہ دانشوری کے پیکر میں کسی کا ذہن کسی کی زبان لیے پھریے. کیا بات. تو یہ اوریجنل ہونا بڑا ضروری ہے. یہ ضرور ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے ان میں 1-2 شاگرد ان کے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی راہ نکالی ہے، اور وہ ضیاء صاحب کے سائے سے بچ کے، جو کہ بری بات نہیں ہے لیکن یعنی نقل نہ ہو، اپنی راہ نکالی جائے. تو یہ ہے. مگر ان تمام باتوں کے باوجود اتنا بڑا آدمی. اچھا پھر امجد صاحب کو میں زیادہ مجھے اشعار یاد نہیں امجد اسلام امجد صاحب کے، لیکن ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اسی شو میں اپنے ایک دوست عمران فاروق پر، جو میرا جو کلاس فیلو تھا. آپ کو معلوم ہے کہ مجھے امجد اسلام امجد کی پہلی نظم جو بہت پسند آئی، وہ مجھے اما کے منہ سے سنی تھی میں نے. عمران ان دنوں ایک خاص جذبے سے گزر رہا تھا، تو اس کو یہ نظم پوری یاد تھی، مجھے یاد نہیں ہے، جس کی ابتدا یہ ہے کہ زندگی کے میلے میں، خواہشوں کے ریلے میں، تم سے کیا کہے جانا اس قدر جھمیلے میں. یہ اما کو پوری یاد تھی. اور یہ جب ہم کراچی یونیورسٹی میں تھے 90 کی دہائی پڑھ رہے تھے، تو یہ نوجوانوں کو یہ نظم 2 نظمیں ایسی تھیں، بلکہ میں چاہتا ہوں جب بھی پنجاب والی بات کی، 2 نظمیں ایسی تھیں 90 کی دہائی میں جو ہر نوجوان کے جسے شاعری سے لگاؤ ہوتا تھا اس کے منہ پہ ہوتی تھی. ایک تو یہ نظم جو اما کو یاد تھی اور اما بار بار سناتا تھا، بہت اچھی لہک کے سناتا تھا. اور ایک نظم تھی منیر نیازی کی، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں. یہ جو آپ نے پنجاب والی بات کی، بڑی اہم بات ہے. ضیاء صاحب کا تعلق پنجاب سے تھا، امجد صاحب کا بھی تعلق پنجاب سے تھا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ضیاء صاحب کا جو زور تلفظ پہ ہے، وہ ہم نے کسی جسے عام معنی میں اہل زبان ہم کہتے ہیں، ہم لوگ ہیں، ان کے ہاں بھی وہ زور اور وہ یعنی شدت کے ساتھ وہ لگاؤ تلفظ سے میں نے کم دیکھا گیا ہے. اگر ضیاء صاحب کو تلفظ سے مطلب میں نے خود دیکھا ہے کہ اگر یہ میں نے اپنے ابھی جو مضمون لکھا ہے ضیاء صاحب، اس میں بھی یہ بات لکھی میں نے کہ اگر آپ کی ان سے پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے اور آپ نے والدہ کو والدہ کہہ دیا، تو بس سمجھیے کہ وہ آپ کو دوست نہیں بنائیں گے. یعنی وہ ایک خاص تاثر قائم کر لیں گے کہ اگر یہ والدہ کو والدہ کہہ رہا ہے تو اس آدمی کی اردو ٹھیک نہیں ہے. تو یہ تھا. لیکن یہ سب چیزیں اب یوں ہے خلیل بھائی کہ سچ تو یہ ہے کہ اب تلفظ پہ کون پڑھے لکھے لوگ بھی زور نہیں. پہلے گھروں میں خواتین، ہماری جو بزرگ خواتین ہوتی تھیں، وہ باقاعدہ اگر کوئی قینچی کو کینچی کہہ دیتا تھا تو وہ سرزنش ہوتی تھی اس کی.
لیکن اب یہ چیزیں زبان کوئی بھی زبان ہو، میں سمجھتا ہوں اردو ہی نہیں، انگریزی کے ساتھ بھی یہی حال ہے، اور جو ریجنل زبانیں ہماری دوسری قومی زبانیں ہیں، اب زبانوں پہ لوگ توجہ دیتے نہیں. حضرت علی کا قول ہے بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ، فتکلموا تعارفوا. لیکن اب لوگ یعنی کتنی جی اب تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بات تو سمجھ میں آ گئی. یہ بھی ایک بڑا ہے نا. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے اب ہم اس پروگرام چونکہ ذرا طویل ہو گیا، تو امجد اسلام امجد کی ایک نظم ہے جس کا آخری شعر مجھے بہت میں سناتا ہوں، کیونکہ نظم کا تو ٹائم رہا نہیں اور مجھے بہت پسند ہے وہ. اس کا آخری شعر یہ ہے کہ خوشبو ایک آوارہ جھونکا، اس جھونکے کو گھیرے کون. خوشبو ایک آوارہ جھونکا، اس جھونکے کو گھیرے کون، کیسے دنیا کو بتلائیں تم ہوتے ہو میرے کون. اللہ حافظ.